سات ستمبر 1974 یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کا دن ہے. 7 ستمبر 1974 وہ دن ہے جس دن ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں قادیانیوں کو پاکستان کی اسمبلیوں نے تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کے اتفاق رائے سے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا. 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت یعنی کافر قرار دیا گیا. اور اس کے بعد 1984 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور حکومت میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا. جس امتناع قادیانیت آرڈیننس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے لیے وہ اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے جو اصطلاحات جو ٹرم مسلمانوں کی ہیں. اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اپنی عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے اس کو اذان نہیں کہہ سکتے, قادیانی کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے, اور اس طرح کی کچھ پابندیاں لگائی گئی امتناع قادیانیت آرڈیننس میں. اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے. 1984 میں یہ آرڈیننس بھی پاس ہوا اور پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. یہ جو 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, اس کے پیچھے علماء کی 100 سال کی جد و جہد ہے, 100 سال کی محنت ہے علماء کی اس کے پیچھے. ہزاروں لوگوں نے جانیں دی ہیں اس مسئلہ ختم نبوت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے. جب انگریز یہاں پر آیا اور علماء دیوبند نے, علماء ہند نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, ہمارے اکابر نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ غاصب ہیں, انہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا, ان کے خلاف جنگ کرنا جہاد ہے, ان کے خلاف لڑنا کار ثواب ہے. جب علماء دیوبند نے اس بات کا فتویٰ دیا, علماء ہند نے, اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کراچی کی جیل میں ان کو قید کیا گیا, شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جتنے اکابر تھے, مالٹا کے جزائر میں جا کر ان کو لے جا کر قید کیا گیا, کالا پانی کی جزائر میں لے جا کر ان کو قید کیا گیا, سزائیں دی گئی کہ تم نے انگریز کے خلاف جنگ کو جہاد کیوں قرار دیا. اب جب مسلمان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا پھر اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. انگریز نے مسلمانوں سے اس جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے قادیانی کی ایک کاشت ڈالی. قادیانی کی شکل میں مسلمانوں میں یا اس طبقے کے اندر, اس علاقے کے اندر ایک شخص کو پیدا کیا جس نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے, انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے اور اسلام میں جہاد کا اور جنگ کا کوئی تصور نہیں ہے. اس نے یہ فتویٰ دیا انگریز کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ کہے گا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو, دوسرا طبقہ کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اسلام میں تو جنگ ہے ہی نہیں, اسلام میں تو جہاد ہے ہی نہیں, جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان آج یہ بات کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے اور ہمارے خلاف جو ان کی یکسوئی ہے اور توجہ اور دلجمی کے ساتھ ہمارے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں, یہ جنگ ان کی ختم ہو جائے گی اور ٹھنڈی پڑ جائے گی. جب 1947 میں پاکستان بنا تو قادیانیوں پر یہ دن بہت بھاری تھا. جب اس نظریے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا, اور وہ جو علاقے تھے, پٹھان کوٹ کا علاقہ تھا, گرداسپور کا علاقہ تھا, اور کچھ علاقے ایسے تھے جن کو جان بوجھ کر قادیانیوں نے پاکستان سے الگ کر کے انڈیا میں شامل کیا تاکہ یہ پاکستان کا حصہ نہ بنے اور ہمیں یہاں مشکلات نہ ہو. وہ سارے حصے ان کے پاس آئے. اس کے بعد قادیانیوں نے, مرزا بشیر الدین جو ان کا بڑا تھا, انہوں نے پاکستان کے خلاف پورا ایک پروگرام بنایا کہ ہم پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے, احمدی اسٹیٹ بنائیں گے. بلوچستان کو انہوں نے کہا یہ ہماری اسٹیٹ ہوگی, ہمارا دارالحکومت ہوگا, یہاں سے ہم پورے ملک کو قادیانی بنانے کے لیے کوشش کریں گے. یہ پوری 100 سال پر محیط ایک بہت بڑی تاریخ ہے. ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں دی ہیں, علم کے میدان میں, عمل کے میدان میں, مناظرے کے میدان میں, عدالت کے میدان میں, دلائل کے میدان میں, بات کے میدان میں, کسی میدان میں ہمارے علماء نے ان کو چھوڑا نہیں ہے. ہر جگہ ان کو ناک آؤٹ کر کے شکست دی ہے.
تب جا کر پاکستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اور یہ پاکستان کے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہ پاکستان کے جغرافیائی تحفظ کا بھی مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی مسئلہ ہے. علامہ اقبال نے 4 مضامین اس پر لکھے ہیں کہ قادیانی اسلام اور پاکستان کے غدار کیسے ہیں. 4 مضامین علامہ اقبال نے اس پر لکھے ہیں, بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے ساری چیزیں ذکر کی ہے. یہ نہ اسلام کے وفادار ہیں نہ پاکستان کے وفادار ہیں. جب اسلام کے وفادار نہیں اس کا مطلب ہماری نظریاتی سرحدوں کے بھی دشمن ہیں. پاکستان کے وفادار نہیں اس کا مطلب ہماری جغرافیائی سرحدوں کے بھی دشمن ہیں. ہماری فوج کا بھی کام ہے کہ ان سے اپنے ملک کو بچائے, ہمارے علماء کا بھی کام ہے کہ ان کے شر سے, ان کے نظریات سے اپنے مسلمانوں کو بچائے. اگر قادیانیوں کے نظریات سے, قادیانیوں کے دجل اور سازشوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے, پاکستان کی نہ جغرافیائی سرحد محفوظ رہ سکتی ہے اور نہ پاکستان کی نظریاتی سرحد محفوظ رہ سکتی ہے. پاکستان کے اندر جہاں کہیں جب بھی قادیانی اقتدار میں آئے, ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھا پاکستان کا, اس نے جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے داخلی طور پر اور خارجی طور پر, آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ کیا کچھ کیا انہوں نے پاکستان کے خلاف. صورتحال یہ ہے, المیہ یہ ہے, ہمارے ہاں کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, مدارس میں آئین پاکستان پڑھایا ہی نہیں جاتا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہوں گے شاید کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ میں نے آئین پاکستان پڑھا ہوا ہے. شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو کہے مجھے آئین پاکستان کا پتہ ہے. پاکستان کا پورا آئین اسلامی ہے. ہم لوگ شعور اس کو کہتے ہیں کہ اس جماعت کو ووٹ دے دیے تو شعور پیدا ہو گیا, اس جماعت کو ووٹ دے دیے تو شعور پیدا ہو گیا. شعور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے آئین کا پتہ چلے, آپ کو اپنے ملک کے قانون کا پتہ ہو, آپ کو پتہ چلے کہ قادیانیوں کی یہاں آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہاں مدارس میں بھی نہیں پڑھایا جاتا آئین پاکستان, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا. مطالعہ پاکستان کے نام سے ایک کتاب شامل کی ہوئی ہے سرسری, اس کے اندر بھی چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی اداکار کی ہسٹری شامل کر دیتے ہیں, کبھی کسی پنڈت کی ہسٹری شامل کر دیتے ہیں, عجیب و غریب چیزیں اس کے اندر ایڈٹ کرتے رہتے ہیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ یہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں جب آئین پاکستان پڑھا نہیں جائے گا, پڑھایا نہیں جائے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں کیا ہیں اور نظریاتی سرحدیں کیا ہیں. 7 ستمبر ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے, علماء نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ مسلمان 7 ستمبر کو پورے جوش و خروش کے ساتھ اس طریقے سے منائیں کہ جگہ جگہ, گلی گلی, گھر گھر اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ 7 ستمبر کی پاکستان کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے, 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا. اور یہ جو قادیانی یہ بات کرتے رہتے ہیں نا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. میں کوئی فرضی قصے کہانی افسانے نہیں سناتا, جو بات کرتا ہوں بالکل اتھینٹک مستند بات کرتا ہوں. یہودی جب دنیا میں, قرآن کریم نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں پر میں نے ذلت مسلط کر دی ہے. یہ جو نعرہ شروع ہوا نا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, یہ جو نعرہ شروع ہوا کہ اسلام کے سیاست کا اسلام سے تعلق نہیں, معاشرت کا اسلام سے تعلق نہیں, معاشیات کا اسلام سے تعلق نہیں, مذہب ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہے. یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہودیوں کی پوری دنیا میں کوئی ریاست, کوئی ملک, کوئی حکومت, کوئی اسٹیٹ نہیں تھی. وہ جہاں جس ملک میں رہتے تھے اقلیت میں ہوتے تھے, دوسرے درجے کے شہری ہوتے تھے, چاہے وہ امریکہ میں رہیں, برطانیہ میں رہیں, کسی بھی ملک میں رہیں, ان کو اس ملک کی اقلیت سمجھا جاتا تھا اور دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا. عیسائی ہر جگہ غالب تھے, یا مسلمانوں کی حکومتیں تھیں یا عیسائیوں کی حکومتیں تھیں. مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمان اکثریت میں تھے, عیسائیوں کی حکومت میں عیسائی اکثریت میں تھے. یہودی مسلمانوں کی حکومت میں بھی اقلیت میں تھے, عیسائیوں کی حکومت میں بھی اقلیت میں تھے. انہوں نے کہا ہم کیسے کوئی ایسا کام کریں کہ یہ جو ہم پہ دھبا لگا ہوا ہے کہ یہ سیکنڈ لیول کا شہری ہے, دوسرے درجے کا شہری ہے, اقلیت کا جو دھبا ہم پہ لگا یہ ہم سے کیسے ہٹائیں. اس کے لیے انہوں نے یہ چال چلی, آپ تاریخ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ چال انہوں نے چلی کہ مسلمانوں میں یہ بات پھیلا دو
کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کاروبار اور معاشیات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مذہب ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہے۔ جب مذہب ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہو جائے گا پھر نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی مسلمان ہوگا، اس لیے کہ مذہب کا تو سیاست کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہودی بھی اول درجے کا شہری بن جائے گا، مسلمان بھی بن جائے گا، عیسائی بھی بن جائے گا، اور اس طریقے سے یہودیوں کو پینیٹریٹ کرنے کا اور لوگوں میں گھسنے کا موقع مل جائے گا اور ان کی ایک شناخت بحال ہو جائے گی۔ یہ 100 سال پہلے ان کی یہ سازش تھی یہودیوں کی، جو آج ہمیں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، 100 سال سے بھی پہلے۔ کرتے 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 انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، اپنی وہاں ناجائز ریاست بنائی، غاصبانہ ریاست بنائی، اور یہ تصور دنیا میں پیش کرنے لگے کہ کوئی اسلام مذہب کا کسی کام میں کوئی عمل دخل نہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے یہودیت کو نافذ کیا ہے، کس طریقے سے یہودیوں کو اول درجے کا شہری قرار دیا ہے، کس طریقے سے یہودیوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، امریکہ میں اسرائیل کی ایک خبر رساں ایجنسی کو امریکہ کے یہودیوں نے ایک سال میں جو چندہ دیا ہے، مسجد اور عبادت گاہ کی بات نہیں کر رہا، ٹی وی چینل کو جو چندہ دیا ہے امریکہ میں، $10 ملین ایک سال میں، $10 ملین ایک سال میں وہاں کے لوگوں نے اسرائیل کے ٹی وی چینل کو چندہ دیا ہے، ٹی وی چینل کو، عبادت گاہ کی بات نہیں کر رہا، ان کے کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، یہودیوں کے ٹی وی چینل کو ایک سال میں صرف امریکہ کے لوگوں نے $10 ملین کا چندہ دیا ہے، چیریٹی۔ قادیانی بھی یہی کام کر رہے ہیں، قادیانی بھی یہ کہتے ہیں، یہ مذہب کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ قادیانی ہے، یہ فلاں ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے ہے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اسلام کے قواعد کی روح سے بھی کافر ہیں، پاکستان کے آئین کی روح سے بھی کافر ہیں۔ جب قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اسلام کا بھی غدار ہوتا ہے، پاکستان کے آئین کا بھی غدار ہوتا ہے۔ کیسے کوئی مسلمان، کیسے کوئی پاکستانی قادیانی کی یہ بات برداشت کر سکتا ہے؟ اس وقت پاکستان کے اندر علماء کرام بارہا اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، بار بار، کہ پاکستان میں قادیانیت کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کو یہاں گھسایا جا رہا ہے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے پچھلے دنوں ایک لیٹر جاری کیا اور انہوں نے کہا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کہ یہاں کا ایک قادیانی جا کے ٹرمپ کے سامنے پاکستان کی شکایتیں لگا رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب ٹرمپ کو دیکھو اور قادیانیوں کے ایک عام مبلغ کو دیکھو، کیا تعلق ہے؟ ٹرمپ ایک قادیانیوں کے ایک عام مولوی کو موقع دے رہا ہے جا کے اس سے بات کرے، کیا ہمارے کسی مولوی کو جا کے موقع دے گا ملاقات کا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، کتنے ہی آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے یہ سارا جا کر مسلمانوں کے خلاف، ابھی اقوام متحدہ میں انہوں نے قرارداد پیش کرنی ہے، ابھی جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہونا ہے، مختلف NGOs کی مدد سے یہ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آئین میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس آئین کو ختم کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو مسئلہ ختم نبوت سے آگاہ کریں، قادیانیوں کے کفر سے آگاہ کریں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے، 6 ستمبر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا دن ہے، 7 ستمبر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کا دن ہے۔ پاکستان واحد دنیا میں ایک نظریاتی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اگر یہ نظریہ ختم ہو جائے، پاکستان کے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا، پھر پاکستان اور ہندوستان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ہمارا کام ہے ہم اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔